سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے۔ ان آیتوں میں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کمزور ضعیف مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کا جس میں یہ کہا جا رہا ہے جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ رسول کے پاس ذمہ داروں کے پاس لے جانا چاہیے تھا، تحقیق کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دروازہ دن میں کسی نے کھٹکھٹایا، بے وقت آیا، میں سمجھا کوئی حملہ دشمنوں کا ہو گیا ہوگا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب سسر جی کو خود فکر ہوتی ہے اپنی بیٹی کی، اس لیے کہ ان کی بیٹی جو تھی، ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یہ گھبرائے ہوئے نکلے کہ یہ کیسا حادثہ ہے، لیکن سیدھا گئے مسجد نبوی، کئی لوگوں کو ادھر ادھر بات کرتے ہوئے دیکھا، حضور نے طلاق دے دی، حضور نے طلاق دے دی، لیکن سیدھا پہنچے اس اونچی جگہ پر جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اور وہاں جا کر سیدھا پوچھا انہوں نے دروازے پہ کھڑے کھڑے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دی، بس خوش ہوئے، سبحان اللہ کا نعرہ لگایا، واپس آئے، سب کو خاموش کیا کہ بے پر کی باتیں مت اڑاؤ اور تحقیق کر لیا کرو۔ بس اسی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبر آ جاتی امن کی یا ڈر کی تو البتہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا اللہ کے رسول اور ذمہ داروں تک پہنچاتے تاکہ تحقیق ہو جاتی۔ اس میں سختی سے منع کیا گیا ہے بے پر کی باتیں اڑانے سے۔ یہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، تو پھر اے اماں جان آپ لوگ کیا کرتی تھی کہ بس یہ پانی اسودین اور کھجور یہی ہمارے گزارے کا ذریعہ تھا، یہ کھا لیتی تھی پی لیتی تھی۔ اچھا، تو کہنے لگے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا، تو اس وقت مال غنیمت آتا تھا، کوئی اونٹ لے جا رہا ہے غریب بیچارہ، اور کوئی بکریاں لے جا رہا ہے، کوئی سونا چاندی لے جا رہا ہے، کوئی راشن لے جا رہا ہے، کوئی کپڑے، تو ان تمام ہماری ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے یہ کہا کہ کم سے کم اللہ کے رسول سے ہم راشن تو مانگ لیں۔ انہوں نے کہا ہم کو راشن دے دیا کرے، یہ ہمارا اجتماعی متفقہ مطالبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ زاہد فی الدنیا راغب فی الآخرہ تھے، دنیا سے بے رغبت، راشن وغیرہ کی فکر آپ کو نہیں تھی، مل گیا کھا لیا، ورنہ اللہ کے بھروسے۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر اوپر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو خبر لوگوں نے اڑا دی کہ طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خاموش نہ کھلتا راز وفا، اب اس میں ہماری کیا ہے خطا؟ ہم نے تو زبان سے کچھ نہ کہا اور بات بڑھائی لوگوں نے۔ یہ لوگوں کی عادت ہے کہ لوگ بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کوئی پہنچا اور یوں کہا کہ طلاق دے دی حضور نے، اور انہوں نے جا کے تحقیق کی، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی حضرت عمر کی کہ انہوں نے آ کے تحقیق کی، انہوں نے طلاق دے دی والوں کے ساتھ میں صرف آواز نہیں لگائی، اس میں تنبیہ اور تاکید کی گئی۔ پھر 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 کا مہینہ تھا، نیچے اترے، کسی نے یاد دلایا آج 29 ہے، فرمایا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، یہ اسلامی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ وہاں سے
لوگوں کو معلوم ہوا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور آیت سنا دی حضور نے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر اللہ رسول چاہیے تو جیسے چل رہا تھا ویسے ملا کھا لیا، نہیں تو صبر کر لیا، اس پر چلنا پڑے گا، راشن نہیں ملے گا، اور اگر تمہیں راشن چاہیے تو آؤ، رسول تم کو طلاق دے دیں گے، اللہ رسول نہیں ملیں گے۔ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں، ہمیں اللہ رسول چاہیے، ہمیں راشن نہیں چاہیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو بے پر کی نہیں اڑانا چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سننے میں آیا اس کو آگے بڑھا دے۔ خصوصاً واٹس ایپ، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے زمانے میں یہ بیماری بڑھ گئی ہے کہ بس ادھر سے لیا ادھر چپکا دیا، ادھر سے لیا ادھر چپکا دیا۔ جو میرے واٹس ایپ میں آیا میں نے فوراً اٹھا کے دوسرے کو بھیج دیا، اس نے تیسرے کو بھیجا، اور تحقیق ہی نہیں ہو رہی ہے کہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں۔ بعد میں رسوائی ہے، فضیحت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے خاص طور سے تحقیق کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں تک کے پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ جو بات جہاں کی وہاں چھوڑ دو، جو پہنچانا ہے قرآن ہے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پکے ٹھکے واقعات ہے، اس میں ہدایت ہے، تو اس کو پہنچائے۔ وہ نہ پہنچاتے ہوئے لوگوں کے بارے میں خبریں، ان کی اعمال کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے کوئی گناہ کے بارے میں، یہ باتیں آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر کرنا ہے، اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو تحقیق ضروری ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا ہے۔ اس لیے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا، آج واٹس ایپ کی دنیا مہا جھوٹی دنیا۔